खास तस्बीह एक मरतबा पढ़ लो, नहीं यकीन तो आज़मा लो, पता चल जाएगा। 30 मिनट में दौलत मिलेगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज के दिन चलते फिरते छोटा सा आसान सा वजीफ़ा पढ़ लें। सारी ज़िंदगी अपनी बहन को झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दो। इतना ख़ास वजीफ़ा कि इस वजीफ़े को जो पढ़ता है आज के दिन फ़ौरन माला माल हो जाता है। आप लोगों की बड़ी से बड़ी हाजतें, बड़ी से बड़ी मुरादें हों। इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से ज़रूर दुआ मांगना, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो झोलियाँ भर जाएंगी। दोस्तों, आज का वजीफ़ा अल्लाह ताला के बाबरकत नामों का और कुरान मजीद की ख़ास और छोटी सूरत का वजीफ़ा है। इसको करने से आपके रिज़्क़ की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी और अल्लाह ताला आपको वहाँ से रिज़्क़ अता करेगा कि आपके वहम व गुमा में भी नहीं होगा। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इतनी कुशादगी अता करेगा कि कल तक जो लेने वाले हाथ थे वो बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। लोग आपको देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपके पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई। नाज़रीन, यूँ तो कुरान मजीद का एक हर्फ और एक एक नुक्ता कबूलियत और फजीलत का दर्जा रखता है, लेकिन कुछ आयात और सूरतों को अल्लाह ताला ने ख़ास इंसान की रहनुमाई और रिज़्क़ में बरकत के लिए अता किया, ताकि लोग इन सूरतों को वज़ाइफ में पढ़कर अपनी मुश्किलात आसान कर सकें। आज का वजीफ़ा सूरह कौसर का एक ख़ास वजीफ़ा है, जिसे मेरे बहन भाई अपनी मुश्किल हालात में पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह माला माल कर देगा। तो सूरह कौसर के फ़वाइद और फ़ज़ाइल हर कोई जानता है, लेकिन आज के इस वजीफ़े में मैं आपको सूरह कौसर के ऐसे ऐसे वजीफ़े बताऊँगी कि आप इसको अपनी ज़िंदगी में पढ़ने का मामूल बना लेंगे और आप इसके फ़ायदे सुनकर हैरान रह जाएंगे। फरमाने बारी ताला है, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ए महबूब, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई, तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर खैर से महरूम है। ये सूरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाही खुदावंदी में अज़मत और वजाहत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बहुत प्यारी दलील है। क्योंकि कफ़ार ने जब आपका मजाक उड़ाया तो अल्लाह ताला ने आपकी तरफ से ख़ुद जवाब दिया कि तुम्हारा दुश्मन ही अबतर खैर से महरूम है। और जो मोहब्बत की अलामत होती है कि अगर कोई महबूब पर एतराज़ करे तो महबूब इसका जवाब देता है। ये अंदाज़ कुरान मजीद में दिगर कई जगहों पर भी है। मसलन जब वलीद बिन मुग़ीरा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवाना मजनू कहा तो अल्लाह ताला ने वलीद की मज़म्मत में इसकी 9 खामियाँ बयान की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने रब के फ़ज़ल से दीवाने नहीं। इसी तरह अबू लहब ने एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की तो अल्लाह ताला ने इसकी मज़म्मत में पूरी सूरत उतारी और फरमाया, अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं, और वो हलाक हो ही गया। आयत में फरमाया कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर यानी बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई। कौसर का लफ्ज़ कसरत से निकला है और मुबालगा का सीगा है। इसका मानी है बहुत ही ज़्यादा, बेइंतहा कसरत, किसी चीज़ का इतना कसीर होना कि लोग अंदाज़ा न लगा सके। वो कसरत तादाद में हो या मिकदार, मर्तबा मेयार में या किसी और एतबार से। गोया ये फरमाया जा रहा है कि तुम्हारे दुश्मन तो ये समझ रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ताकि बेटा भी फौत हो गया, मगर हकीकत ये है कि तुम इतना दिया कि जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। आपको कौसर के मानी का पता चल गया होगा कि इसके मानी कसरत, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा मिकदार या तादाद में होना। आप लोग इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि जब आप इसको इस वज़ाइफ में पढ़ेंगे तो आपको कितने फ़ायदे हासिल होंगे। जब अल्लाह ताला से ये सूरत पढ़ के कोई भी चीज़ मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपको इस चीज़ की फरावानी अता करेंगे और आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। लफ्ज़ कौसर में बहुत कुछ दाखिल है। एक कवि ये है कि कौसर से मुराद जन्नत की एक नहर है। चुनाचे अबू दाऊद में से है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख लग गई। फिर आपने मुस्कुराते हुए सर उठाया और फरमाया, मुझ पर अभी एक सूरत नाज़ल हुई है। फिर आपने सूरह कौसर आखिर तक पढ़ी और फरमाया, क्या तुम लोग जानते हो कि कौसर क्या है? सहाबा ने अर्ज़ की, अल्लाह और इसके रसूल से ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जन्नत में एक नहर है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जन्नत में जा रहा हूँ तो अचानक एक नहर आ गई जिसके किनारे खोखले मोतियों के कबे थे। मैंने कहा, ए जिब्राइल,
یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ کوثر ہے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ پھر دیکھا تو اس کی خوشبو یا مٹی مہکنے والی کستوری کی طرح تھی۔ العرض فرمایا کہ اے حبیب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، قرآن، نبوت، رسالت، اسلام، آسان شرعی احکام، حکمت، علم، معرفت اور نور قلب سے مشرف کیا، تمہارے پاکیزہ کردار کو عبادت و ریاضت اور اخلاق حسنہ خصائل سے آراستہ کیا، تمہیں کثیر معجزات، شفاعت، مقام محمود، حوض کوثر، نہر، جنت اور ساری جنتیں عطا کی، تمہیں صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت، امت کی کثرت، دین کا غلبہ، دشمنوں پر رعب اور فتوحات سے نوازا، تمہارا نسب عالی کیا اور تمہیں حسن ظاہر و باطن میں کامل بنایا، شرق و غرب، زمین و آسمان، دنیا آخرت، ہر چیز میں تمہیں عطا کی۔ ان تمام نعمتوں کے شکرانے میں تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہیں ابتر کہنے والا دشمن ہی خیر سے محروم ہے، جبکہ تم تو بے انتہا خیر سے مالا مال ہو۔ سبحان اللہ! کس خوبصورت انداز میں رب العالمین نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائی۔ اس سورت کو پڑھنے کے کیا فائدے اور کیا برکات ہیں؟ سورہ کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور کوئی شخص اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ وہ خود اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو کس طرح ختم اور نیکیوں کو کس طرح بڑھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص روزانہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ معمول بنا لے، سورہ کوثر کا ورد کرنا شروع کر دے تو اس کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی، اس کی تمام مشکلات ختم ہوں گی، اور جتنی یہ چاہے اور ان کے تمام معاملات، ان کی تمام دعائیں آہستہ آہستہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ کوثر پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ سورہ کوثر کے فضائل جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں، آخرت کے فضائل کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر انسان کو حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ہر ایک سنت میں شفا برکت ہے۔ جو شخص سنت کے ساتھ چلے گا یقیناً دنیا و آخرت اس کے لیے راحت کا سبب بنے گی۔ لوگ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، جس ملک، جس گاؤں، جس گلی سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو مکمل اور آخر تک دیکھنا، عمل کو پہلے سمجھنا، اور آج کے دن آپ کے سامنے جیسے ہی ویڈیو آئے دیکھ کر اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر سستی کرو گے، بہانے بناؤ گے، ابھی پڑھ رہا ہوں، شام کو پڑھوں گی، رات کو پڑھوں گی، آج کا یہ دن اگر نکل گیا نا تو پھر 1 سال اور انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ وظیفہ میری پیاری بہنوں، میرے بھائیوں اور میری ماؤں کے لیے صرف آج کے دن کا وظیفہ ہے۔ پورا دن موجود ہے، پورے دن میں اگر گھر میں ہو تو وہاں پڑھ لیں، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں، جہاں کہیں بھی آپ موجود ہوں۔ وقت کی پابندی نہیں ہے، صرف دن کی پابندی ہے کہ آج کے دن، منگل والے دن آپ نے یہ وظیفہ اپنی زندگیوں میں ہزاروں لوگوں کو بتانا ہے۔ انہوں نے یہ وظیفہ کیا، ان کو بے شمار اور بے بہا پیسہ ملا۔ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے جب اس عمل کو آپ کریں گے۔ تو یہ بڑا آسان سا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھ لے، لیکن جب اس وظیفے کے عمل کے کمالات دیکھیں گے، اپنی زندگی میں دولت کا طوفان دیکھیں گے تو آپ کو میری باتوں پہ یقین آ جائے گا۔ آپ لوگ اس عمل کو کریں گے، آپ کو فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ اور یہ عمل میرے بہن بھائیوں جو دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، بالکل سستی مت کریں۔ یہ دن میرے بہن بھائیوں نکل گیا نا تو پہلے ہی بتا چکی ہوں، پورا سال انتظار کرنا پڑے گا، اگلے سال کو ہی آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا پڑے گا۔ اور اگر آج کے دن آپ لوگوں کی کوئی مجبوری نہ ہو تو اس وظیفے کو پڑھ لینا، اس وظیفے کو اپنی زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لینا، اگر چاہو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے۔ اکثر لوگوں کو جب بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو اگلے دن کی اجازت کے لیے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، ہمیں اگلے دن کی بھی اجازت چاہیے۔ اس ویڈیو میں اجازت دے رہی ہوں تاکہ آپ لوگ جتنے دن چاہیں پڑھ سکیں۔ آج کے دن سکون کے ساتھ بیٹھ کے جس ترتیب سے یہ پورا عمل بتاؤں گی، آدھا پونے منٹ کا عمل ہے۔ ہمیشہ میری بہنوں، میرے بھائیوں وہ وظائف بتاتی ہوں جو بالکل پڑھنے میں آسان ہوں، آدھے پونے منٹ کے اندر مختصر سا وظیفہ ہو، آپ لوگ پڑھ لیں، اور ایسا عمل ہو، ایسا وظیفہ ہو کہ جس سے پہلے کئی لوگوں کو فائدہ ہو چکا ہو۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے بے شمار لوگ
اپنے مسائل، اپنی حاجتوں، اپنی پریشانیوں، ذاتی مکان، کسی کو چاہیے ہوتا ہے، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کوئی قرض میں مقروض ہوتا ہے، قرض دار جو ہیں جینا حرام کر دیتے ہیں، مجھ سے ان باروں میں وظائف پوچھتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی بے شمار ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے تنگ دستیوں میں ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کے حالات اتنے برے ہیں کہ گھروں کے اندر ایک وقت کی روٹی تو پھر بالکل فاقے چل رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوکے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے مسائل ہیں کہ آپ کو کیا بتاؤں میری بہنوں، میرے بھائیوں، اکثر جب ان کے مسائل اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ کسی کے بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، جو ان جوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، پیسے نہیں ہیں جہیز دینے کے، اس جہاں میں ہر بندہ پریشان ہے۔ تو آپ سب کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے کروڑوں اربوں کا یہ وظیفہ جو ہے آپ کو بتا رہی ہوں۔ آج کا جو خاص وظیفہ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنے کے لیے جب آپ ایک مصلی پہ بیٹھ گئے ہیں، آپ کوئی سی بھی نماز پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد آپ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ جب آپ نماز پڑھ لیں، اپنے ذکر و اذکار کر لیں، تو آپ نے فوراً جو ہے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو کوئی سا بھی درود پاک آتا ہے، آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں نے ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس وظیفے کو ساتھ ہی آپ نے کر لینا ہے۔ آپ وظیفہ دھیان سے سنیے گا، تعداد میں کمی بیشی نہ ہو۔ اگر آپ لوگ کم یا زیادہ تعداد میں پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ وظیفہ اثر کیوں نہیں کر رہا، اس کا فائدہ کیوں نہیں مل رہا۔ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً 7 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لیں تو آپ نے اس کے فوراً بعد جو ہے آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرے کلمے کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ تیسرے کلمے کی آپ نے پوری تسبیح پڑھنی ہے۔ پوری تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے جو دوسرا اللہ پاک کا صفاتی نام ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، یا شکور، یا شکور، یا شکور۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ نام 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو 41 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کے آپ اللہ کی بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ اللہ پاک سے دعا مانگی۔ آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ یہ بہت ہی خاص مجرب وظیفہ ہے، آپ اس کو ایک دفعہ اپنی زندگی میں ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، ہر مشکل، ہر پریشانی دور ہوگی۔ جزاک